علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد المعاد. عمر بھر حسرت رہی کاش اس جیسی کوئی کتاب دوسری لکھتا، اردو میں ہی لکھتا. کاش ابن قیم رحمۃ اللہ جیسی یہ جو کتاب ہے نا، سیرت میں ختم ہے بس اس پہ. اس جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. صرف اس کتاب میں اتنا کرنا ہے کہ ابن قیم حنبلی تھے رحمہ اللہ، جو مسائل انہوں نے لکھے ہیں وہ ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے، اس کی جگہ حنفی فقہ کے مسائل لکھتے اور دعاؤں میں اضافہ کریں. کمال کی کتاب. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش فرمائی تھی، اور ان کی کتاب ہے دستور حیات. پیٹرن اس کا یہی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں. کاش کوئی مسلمان ایسی لکھتا. حسرت رہی جس دن سے اسے پڑھا تھا، کئی اشرے گزر گئے، پر حسرت رہی کاش کوئی اردو میں ایسی کتاب لکھتا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. ابن قیم خود ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ جتنے وہابی ہیں نا، اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تحریر پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ اس میں جہاں جہاں ان کے عقیدے کے مطابق، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی پڑھی نا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کفن برکت چاہتے تھے، اس نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، برکتیں نہیں ہوا کرتی. یہ میاں تمہیں کون پوچھتا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ، یہ لکھو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہی نہیں، چلو جان چھٹی. مانتے ہیں کہ ثابت ہے، پھر انکار کرتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی. اب اس کی تلخیص کے نام سے کہ ابن قیم نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ، سب روایات اڑا دیں. ابن قیم نے لکھا اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ لوح محفوظ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں ابن عربی نے کہا تو اوفو قیامت آ جائے کہ ابن عربی لوح محفوظ، اور ابن قیم لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ پڑھتے تھے، تو یہاں اس عبارت کو اڑا دو بیچ میں سے. لائیں نا مدارج السالکین، پڑھیں نا یار. آپ صاف کہیں کہ ابن قیم نے جھوٹ بولا ہے، کیوں چھپتے ہو؟ صاف بات کریں. ولیعذ باللہ. ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا اپنے متعلق، تو فرمایا جنت میں تم مجھ سے 2 یا کتنے لیول اوپر ہو. تو میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو فرمایا نہیں، ابھی تم دنیا میں ٹھہرو گے، پھر موقع آئے گا تو تم مجھ سے بھی اوپر چلے جاؤ گے. یہ سب چیزیں لکھی. جنازے پہ باب باندھا ہے. وَكَانَ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ، اور جب کوئی میت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی جاتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے. سَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْن، اور پوچھتے تھے کہ کیا نماز پڑھاتے تھے تو کہ فرماتے تھے کہ کیا اس پہ قرض ہے یا نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اچھا قرض ہے کہ نہیں ہے. عرض کیا جاتا تھا کہ کوئی قرض نہیں ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور اگر قرض ہوتا تھا تو نہیں پڑھاتے تھے. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگتے تھے. اور آدمی حقیقت یہ ہے کہ اپنے قرض کی وجہ سے اٹک جاتا ہے اور جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مختلف رہا ہے. اسلام کی ابتدا میں یہی ہوتا تھا تاکہ لوگ قرض نہ لیں، لوگ صبر کریں. پھر فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کسی پہ قرض ہے تو تم میں سے اس سے پہلے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے، کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تو جنازہ پڑھا دیتے تھے. پھر تیسرا دور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کے بعد پوچھتے تھے قرض ہے، پھر اپنے پاس سے ہی ادا فرما دیتے تھے اور جنازہ بھی پڑھا دیتے تھے. کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کرتے تھے بیان، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
جنازے کی نماز میں یہ دیکھیں، اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی. یہ دلیل ہو گئی نا شافعیوں کی. کیا اس میں گھبرانے کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہوگی، کبھی ایسے ہوگا. جس نے جو کچھ دیکھا ہے نقل کر دیا، آپ انہیں بھی گنجائش دیں، وہ روایات بھی ملیں گی. وہ ایسے تھوڑا ہی تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے پاس سے فتوے دیتے رہتے تھے. لیکن کہتے ہیں قال شیخنا، ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لا تجب قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سنت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنت ہے. اور ابو امامہ بن سہل اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے اس کو ذکر کیا ہے. الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنازتی فی الصلاۃ علی الجنازۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جائے گا جب جنازہ پڑھا جائے گا. عبادہ ابن صامت، انہوں نے جنازے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، ان کو بتایا گیا کہ تکبیر کہی جائے گی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کیا جائے گا، اور پھر کہو کہ اللہم ان عبدک فلانا، اللہ یہ آپ کا بندہ، اس کا یہ نام ہے. کان لا یشرک بک وانت عالم بہ، اللہ جہاں تک ہم جانتے ہیں اس نے کبھی شرک نہیں کیا، اور اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کا نام محسنن، اللہ اگر یہ تیرا نیک بندہ ہے، فزد فی احسان، اللہ اس کو آج اجر دیتے ہوئے کوئی کمی نہ چھوڑ. اللہ اگر یہ برا ہے فتجاوز عنہ، اللہ آج اس کو معاف فرما دے. لا تحرمنا اجرہ، اے پروردگار اس کا اجر ضائع نہ ہو جو نیکیاں کرتا رہا ہے. ولا تضلنا بعدہ، اللہ ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہم ہدایت پر تھے اس کی موت کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں. باپ کی زندگی میں نماز پڑھتے رہے، باپ رخصت ہوا، خدا کا دین بھی گھر سے گیا. وہاں آیا ولا تفتنا بعدہ، اور اللہ ان کے بعد ہم آزمائش میں نہ پڑ جائیں. یہاں لفظ آئے ولا تضلنا بعدہ، اللہ ایسے نہ ہو کہ والد کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد اللہ ہم گمراہ ہو جائیں. مقصود الصلاۃ الجنازتی، اور جنازے کی نماز میں اصل مقصد میت کے لیے دعا ہے. وَلِذَالِكَ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یاد کی گئی ہیں جو انہوں نے پڑھی تھی. وہ نقل عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں دعائیں. ما لم ينقل من قراءۃ الفاتحہ والصلاۃ علیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ پڑھنا اور اس کے لیے قرات کرنا جنازے میں یہ نہیں ہے. آخر پہ پہنچ کے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جتنی احادیث میں قرات کی بات آتی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہے. فحفظ من دعائہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت کو بخش دے، ورحم ہو، اللہ اس پہ رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اللہ اسے خیر کے ساتھ رکھ، اللہ اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، اللہ اس کا ٹھکانہ اب جنت جو ہے اللہ وہ بہت باعزت مقام اسے دے دے، ووسع مدخلہ، اور اللہ جس دروازے سے یہ داخل ہو اسے بڑا دروازہ کر دے. وہ ہے نا یاد آیا تو پھر عرض کریں گے. وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے پاک پانی کے ساتھ. نقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا، اور اے پروردگار درگزر فرما اس کے گناہوں سے اور پاک کر دے اسے جیسے سفید کپڑا پاک ہو جاتا ہے دھل کے گندگی سے اور نجاست سے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ دنیا کے گھر سے بہتر اسے گھر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اللہ اس کے اہل و عیال سے بہتر دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اللہ اس کی بیوی سے بہتر بیوی وہاں سے عنایت فرما. وَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہ اسے جنت میں بھیج دے. وَعِصُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا. کوئی روایت رہ گئی ہے جس میں قبر کے عذاب کا ذکر نہ ہو؟
اب نئے نئے شوشے اٹھ رہے ہیں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز ہی نہیں، اور قرآن سے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے قرآن کو بھی نہیں نہ سمجھتے تھے، مسئلہ تو یہ ہے معاذ اللہ۔ وَحُفِظَ مِن دُعَائِهِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان، اللہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فی ذمتک، اللہ یہ آپ کے پاس آپ کی ذمہ داری میں، حبل جوارک، اللہ اور یہ اسی طرح جس طرح جوار ہوتا ہے، پناہ ہوتی ہے، فقہ من فتنۃ القبر، فقہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا، من عذاب النار، اور اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اور اے پروردگار تو ہمیشہ وفا کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تیری وفا، تیری محبتیں سچی ہیں، فاغفر لہ ورحم، اللہ اسے معاف فرما اور اس پہ رحم کر، اور اللہ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی ہے جس کی مغفرت کرنے والا ہے، اور تو ہی ہے جس پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَحُفِظَ مِن دُعَائِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہم انت ربھا، اے پروردگار یہ تو ہی اس کا رب ہے، وانت خلقتہا، اللہ آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے، وانت رزقتہا، اور اللہ زندگی میں رزق بھی آپ نے ہی دیا ہے اور اب آپ نے ہی واپس دے لیا ہے، وانت ہدیتہا للاسلام، اسلام کی دولت بھی آپ ہی نے اسے دی تھی، وانت قبضت روحا، اور اللہ آپ ہی کے حکم سے آج اس کی روح نکلی ہے، وَتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، اللہ اس کی تنہائیاں، اس کے لوگوں کے سامنے کی زندگی سب تو جانتا ہے، جئنا شفعاء، اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، فاغفر لها، اللہ اس کو بخش دے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میت کے لیے جب دعا مانگو نا بہت دل سے مانگو۔ وَكَانَ يُكَبِّرُ 4 تکبیرات، اور 4 تکبیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ وَالصَّحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ 5، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیریں کہیں۔ شیعہ اہل حدیث حضرات، کون کہہ سکتا ہے کہ اوروں کے بعد کوئی دلیل ہی نہیں جی۔ وَكَانَ الصحابہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یکبرون 4، 4 تکبیریں ہی کہتے تھے، عام زندگی میں 4 ہی تکبیریں تھیں، وہ 5 اور 5، وہ 6 اور 6۔ فکبر زید بن ارقم 5، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور 5 تکبیریں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 5 بھی سنی۔ وکبر علی ابن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھایا تھا سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کا، تو 6 تکبیرات کہی تھیں، یعنی 4 تکبیریں، 3 تکبیریں، پھر دعا، پھر چوتھی کے بعد، پھر 5ویں کے بعد، پھر 6ٹھی کے بعد، اور پھر سلام پھیرا تھا۔ کان یکبر علی اہل بدر 6، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ پڑھاتے تھے تو 6 تکبیریں کہتے تھے۔ وَعَلَىٰ غَيْرِهِم مِّنَ الصَّحَابَہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی پھر آتا تھا جس کی میت آتی تھی تو 5 کہتے تھے۔ وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ 4، اور عام لوگوں کی جب میت ہوتی تھی تو 5 کہتے تھے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو عرض کرتے، اس موقع پہ اگر ہم ہوتے تو ہم عرض کرتے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بدری تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 تکبیریں کہی تھیں، ہر تکبیر کے بعد دعا، ہر 9ویں تکبیر کہہ کے سلام پھیرا۔ اہل بدر کی عزت اور بدریوں کی قدر تھی، یہ بھی ہے روایات۔ اب ضروری ہے کہ امت کو لڑانا ہے۔ عید کی نماز میں ہم سب کہتے ہیں نا 6 تکبیرات واجب، حنفیہ نے 6 سے لے کے 16 تکبیرات تک اجازت دی ہے۔ 6 تکبیریں سے شروع ہوتا ہے اور 16 تک، وہ کہتے ہیں 16 تکبیریں بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے اس کی عید ہمارے خود حنفیوں نے فتویٰ اس پہ دیا رحمہم اللہ۔ کیوں لوگوں پہ آپ دین کو تنگ کرتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ بس صرف تم یا اوروں کے پاس بھی جائے، اوروں کو بھی جینے کا حق دیں آپ۔ آگے سنیے، حکم ابن عتیبہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب اہل بدر کی جنازہ پڑھاتے تھے تو 7 تکبیریں کہتے تھے۔ وَهَذِهِ آثَارٌ صحیحہ، اور میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات نقل کر رہا ہوں یہ سب کی سب صحیح ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں سے زائد پہ منع نہیں فرمایا، بل فعلوا هو واصحابہ من بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور بعد والوں نے بھی عمل کیا۔ عمومی طور پہ 4 تکبیرات ہی تھی، عمومی طور، اور جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنیاد پر منع کیا۔ اور پھر انہیں آخر پہ بتا دیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات ضعیف ہیں۔ یہ ساری بحث ہے، آپ اس سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے اس خواہش کے ساتھ کہ اب آگے کو نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ یہ ایک نمونہ آ گیا نا سامنے، اب عصر کی نماز اور بچے کے دودھ پینے کی روایات اور یہ وہ، اس پہ بھی سارا کچھ اسی طرح کتابوں، ہم نے صرف نقل کرنا ہے اور سننے والوں کو بتانا ہے کہ دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیں، ادب سے بات کریں، احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرمایا تو کچھ اور لوگوں پہ بھی فضل فرمایا ہے اس نے، اور اپنی شخصیت کا ادعا کہ میری تک کچھ نہیں یار، یہ سب ہے، سب پرانوں نے لکھا ہوا۔ سر سید جیسے آدمی اتنے ذہین، جو آراء لکھی ہیں ان پہ جب تحقیق کی ضرورت پیش آئی تو پتہ چلا ابن رشد نے بھی یہی لکھا ہے، پتہ چلا معتزلہ بھی یہی لکھتے رہے۔ تو بھیا اب ہمیں دیں اجازت، ہم نے صرف ایک مسئلے کو چھیڑا ہے کہ جنازے میں فاتحہ اور قرات، اور یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے حوالے آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر وہی آخر پہ درخواست کہ اپنی فنائیت اور ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راہ پہ رکھے۔